अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ या अ, ऐसी बेनिफिट्स या ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस कोरोना एपिडेमिक, कोरोना वायरस के होते हुए जो हालात नेगेटिव जा रहे हैं, इनके जो जितने बिजनेसेस का इकोनॉमीज डाउन जा रही हैं, तो इस सूरत में हम कैसे इसकी सिचुएशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ेदार चीज़ जो मैं कहता हूँ, मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में ना वो बिजली और वो इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग का सिनेरियो स्टार्ट हुआ था, तो बड़ा डाउनफॉल आया और इकॉनमी में बड़ा अच्छी मुझे याद है इट वाज इन मुशर्रफ का लास्ट टेन्योर था, आखिरी साल थे कुछ, तो वो एक बिजली का एक जो बहरान था, तो लोगों ने बड़ा हुआ कि अब हमारी इकॉनमीज़ कैसे चलेंगी। मुझे याद है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा बिज़नेस लॉस किया और भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ने लॉस किया, और हम लोगों को आदत ही नहीं थी, किसी घर में यूपीएससी से नहीं थे। अब तो बड़ा बुरे हालात हैं। तो अक्सर लोग थे जो बड़े परेशान हो गए और कहा कि ये तो बड़ा बुरे हालात हैं और ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, वी नीड टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान, में पाकिस्तान से बाहर जाकर कहीं और देखना चाहिए। और कुछ लोग थे जिन्होंने इस सिचुएशन से बेनिफिट लिया और फ़ायदा किया। मिसाल के तो उन्होंने फ़ायदा कैसे लिया? उन्होंने फ़ायदा ऐसे लिया कि उन्होंने यूपीएस बनाए उन्होंने इन्वर्टर्स बनाए, उन्होंने ऐसे फ्रिजेस बनाए जो कि बैटरी के ऊपर 4 से 5 घंटे का पावर बैकअप दे सकते हैं। उन्होंने इन सिचुएशन से फ़ायदा उठाया। उन्होंने ऐसे वो एसी में अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई जो कि कम वाट, कम बिजली लेता है, और वो यूपीएस फ्रेंडली एसीज बनाए। तो एक है कि आप जो है प्रॉब्लम में फंस जाएं, और एक है कि आप प्रॉब्लम से फ़ायदा उठाएं। यानी कि वो टेलीविजन्स, वो एसी इन्वर्टर्स, वो फ्रिजेस, वो यूपीएस वगैरह जिन्होंने सिचुएशन से फ़ायदा उठाया और कहा कि हम ऐसे बनाते कि जी ये आपका जो फ्रिज है ये 4 घंटे का पावर बैकअप दे दे, यानी कि बगैर बिजली के 4 घंटे तक कूलिंग दे सकता है। तो इस तरह से उन्होंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। तो इसी तरह से कोरोना के होते हुए हम कोरोना से बेनिफिट कैसे लेते हैं। देखें, एक ऑप्शन है कि हम कोरोना का रोना डाल दें और हम कहें कि यार मुल्क की हालात ख़राब हैं, दुनिया के हालात ख़राब हैं। तो देखें, मुझे वो याद है हज़रत अली से किसी ने पूछा कि अगर मैं दुनिया में एक जगह पे बंद हूँ जहाँ ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, और दुनिया में किसी को पता नहीं कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, तो मेरा रिस्क कहाँ से आएगा? तो हज़रत अली ने बोला कि जहाँ से तुम्हारी मौत आएगी वहीं से तुम्हारा रिस्क आएगा। तो जहाँ आपके लिए रिस्क लिखा हुआ है, तो अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलना है। जब आपको रिस्क मिलना है तो वो टेंशन नहीं लेनी, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है। अब ठीक है जी, कोरोना वायरस आ गया। अब कोरोना वायरस आ गया तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं और क्या चीज़ें बंद हुई हैं। नंबर 1 जी, मेरे ख्याल में इट्स एन अपॉर्चुनिटी सब लोगों के लिए कि एक स्किल सीखें। मैं ये देखता हूँ कि आफ्टर कोरोना एपिडेमिक, देखें चीज़ वो हालात, एक बंदे ने कहा कि जी मुझे एक बादशाह से कहा कि बादशाह ने एक बंदे से कहा कि मुझे ऐसी बात बताएं कि जब मैं अच्छे वक्तों में पढ़ूँ तो खुश हो जाऊँ, वो बुरा मतलब बैड फील करूँ, बुरा महसूस करूँ, जब मैं बुरे वक्तों में पढ़ूँ तो खुश हो जाऊँ। तो वो लाइन थी जी, ये वक्त चला जाएगा। अगर आप अच्छे वक्त में ये लाइन पढ़ेंगे, ये वक्त चला जाएगा, तो वो आप फिर सैड हो जाएंगे। अगर आप सैड बुरे वक्त में पढ़ेंगे तो खुश हो जाएंगे, जी ये वक्त चला जाएगा। इसी तरह कोरोना ने भी एक दिन चले जाना है। अब कोरोना ने एक दिन चले जाना है तो आपको देखना पड़ेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट आई फील के जी लोग ज़्यादा डिजिटल हो जाएंगे। तो डिजिटल हो जाएंगे लोग, ज़्यादा फोकस करेंगे डिजिटल डिलीवरीज के ऊपर। आज नहीं तो कल बहुत ज़्यादा लोगों की वेबसाइट्स इनको चाहिए होंगी। तो इट्स एन इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ा बूम लेने वाली है। तो आप आइदर सीखें या आपको ये रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा कि आप कैसे लोगों तक घर बैठे डिलीवरीज दे सकते हैं। देखें, जहाँ पे हमें नंबर 1 यहाँ पे हमें ये स्किल हमें मिली कि हमको अगर अपने आप को डिजिटली ले जाएं और कस्टमर से कनेक्ट हो सकें, तो हम एक अगेन 100% पोर्शन तो नहीं ले सकते, मगर वो पोर्शन लोगों का ले सकते हैं जो लूज़ हो गया ड्यू टू कोरोना। तो हम वो तो कैप्चर कर सकते, कैसे? ऑनलाइन होकर डिजिटल हो गए। यानी कि डिजिटल होना बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा और कंपनीज के लिए आई फील के आगे साथ सारी चीज़ें और बेनिफिट करेंगी। अच्छा, अब जहाँ तक बात करते हैं जी लोग कि जी पढ़ाई डिजिटली हो जाना, मतलब मुझे पर्सनली तौर पे जो पढ़ाई है ना डिजिटल हो जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं लगता। बिकॉज आई फील के जब लोग जाते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ने के लिए,
تو ایک سوشلائزنگ بھی ہوتی ہے اور انسان سوشلائزنگ سے بڑا کچھ سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے. آئی فیل کہ جو آپ پڑھنے جاتے ہیں تو بک سے زیادہ آپ سوشلائزنگ ہو کے لوگوں کے ساتھ مل کے کنیکٹ ہو کے سیکھتے ہیں, تو اس سے زیادہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے اور اس سے زیادہ تو کمپلیٹ ڈیجیٹلی شفٹ ہو جانا, آئی ڈو ناٹ فیل لائک کہ ایسا کچھ ہوگا کہ لوگ کمپلیٹلی ڈیجیٹل ہو جائیں گے, نہیں. ہاں, بٹ آپ کو ڈیجیٹلی طور پہ لوگ آسان چیزیں ہوں گی, پروسیسز لوگوں کو سمجھ آ جائیں گے. دیکھیے جن لوگوں نے آج تک آن لائن پیمنٹ نہیں کی ہوئی نا, تو آج کل کے دنوں میں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز چاہیے ہونی جو آن لائن پڑی ہو, تو وہ پنگا لے لے گا اور آن لائن پیمنٹ کر لے گا, نہیں تو CODs کیش آن ڈلیوری کر کے منگوا لے گا. یعنی کہ لوگوں کا اس پہ ہاتھ کھلے گا اور لوگ ایونچولی اس پہ شفٹ ہوں گے اور لوگ اور زیادہ آن لائن جائیں گے. اچھا, آپ آن لائن جائیں گے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر کمپنی کو ضرورت ہے کہ وہ آن لائن جائے یا آن لائن اپنا سیٹ اپ بنائے, یا ایک کسٹمرس کو آپشن ملے کہ وہ آن لائن بھی آپ کی چیزیں خرید سکتے ہیں. تو دس از دا ویری نمبر 1 بینیفٹ آف کرونا ایپیڈیمک, کہ کرونا ایپیڈیمک میں جو ڈیجیٹل کمپنیز ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں, ان کے لیے ایک اپرچونیٹی آج نہیں تو کل وہ کیا آئے گی کہ لوگ ایونچولی مور آن لائن شفٹ ہوں گے, تو آپ کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ ان کو کیٹر کریں, ان کو ٹارگیٹ کریں. سیکنڈ اپرچونیٹی دیکھنی پڑے گی, وہ ہے کمپنیز کے لیے. دیکھیں آج کل لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور گھر بیٹھے ہوئے مطلب باہر آ جا نہیں رہے. لاک ڈاؤن ہے, میجر کنٹریز میں لاک ڈاؤن ہے, تقریباً دنیا میں, پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے. ہم اس سے بینیفٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ جو کہ برانڈز ہیں, کمپنیز ہیں, وہ فوکس کریں جی آج کل لوگوں کو زیادہ ٹارگیٹ کرنا چاہیے. دے کین بی مور ٹارگیٹڈ آن فیس بک, یوٹیوب یا الیکٹرانک میڈیا, جو آف لائن میڈیا چینلز ہیں, ان کے ساتھ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اور آج کل آپ کی ایڈ زیادہ دیکھیں گے. فار انسٹنس اگر آپ 9 بجے کی خبروں میں ایڈ دیتے تھے تو پہلے اگر 10,000 بندہ دیکھتا تھا, تو آج وہ فگر 15 سے 20,000 ہوئی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, ایکٹیویٹیز نہیں ہے, تو لوگ گھر بیٹھے ٹی وی کے آ گئے یا موبائلوں کے آگے فیس بک وغیرہ یوز کر رہے ہیں. تو یہاں سے آپ اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. یہ اگین دس از اندر بینیفٹ. یہ کرونا کا ایک بینیفٹ ہے کہ جو ایک مارکیٹ تھی جس کو آپ کی کمپنی کا نہیں پہلے پتہ چل سکا, بیکاز ڈیو ٹو سو مینی چینلز, سو مینی ایڈورٹائزنگ اپرچونیٹیز, وہ آپ کو زیادہ چانسز ہیں کہ اب آپ دیکھ سکیں. تھرڈ بینیفٹ کیا ہے کہ آج کل مارکیٹ ڈاؤن ہے انہی کی, یعنی کہ فار انسٹنس جو پہلے یوٹیوب, فیس بک پہ ایڈورٹائزرز کا ریشو تھا, اس میں کمپٹیشن تھوڑا سا کم ہے. کیونکہ گلوبل اکانومی ڈاؤن ہے, پاکستان کیا باہر ہر ملکوں میں ڈاؤن ہے. تو جب اکانومیز ڈاؤن ہیں تو ایڈورٹائزرز کی بیڈنگز کم ہے, تو مطلب آپ سستے ریٹ پہ زیادہ آڈینس کو کیپچر کر سکتے ہیں, زیادہ آڈینس کو دیکھ سکتے ہیں. سو دس از اندر آپشن. یہ اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک اور بینیفٹ یہ کہ ہم کم ریٹ پہ وایا ڈیجیٹل چینلز لوگوں کو کیپچر کر سکتے ہیں, ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اکانومیز ڈاؤن ہے اور لوگ آن لائن نہیں, لوگوں کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ آن لائن کریں, بیکاز سائیکل نہیں چل رہی. تو اگر آپ کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس لانگ ٹرم ریسورسز کے لیے ہیں پیسے, تو دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ آن ایڈورٹائزمنٹ فار یور بزنسز ایز پر کرونا ایپیڈیمک. اچھا, یہ سینیریوز تھے. ایک ہم ڈیجیٹل چلے جائیں, ایک ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروموٹ ڈیجیٹلی کریں یا الیکٹرانک میڈیا پہ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کیپچر کریں. اس کے لیے یہ بھی دیکھا کہ کمپٹیشن کم ہے. اور اپرچونیٹیز جو کرونا ایپیڈیمک ہو کے مل سکتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کوریئر سروسز ہیں جن کا کام ہے لوگوں کو گھر تک ڈلیوری دینا, ان کا بہت اچھا بزنس چلا, اور یہ بھی ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. کیسے کہ دیکھیں اب زیادہ کمپنیز آن لائن شفٹ ہو رہی ہیں اور لوگ گھر بیٹھے زیادہ آرڈر کر رہے ہیں, بیکاز فزیکلی لاک ڈاؤن ہے. کئی لوگوں نے جنہوں نے آج تک سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ہوم ڈلیوری کریں گے, انہوں نے بھی ہوم ڈلیوری سروس شروع کر دی ہے. اور میں بڑے کیفیز کو بھی جانتا ہوں جن کا ماڈل نہیں تھا, اب انہوں نے کر دی ہے. تو ان کو اب دیر از اے ہیوج ڈیمانڈ آف پارسل جنہوں نے گھر تک پہنچنا ہے. اور جو آلریڈی رننگ کمپنیز ہیں, فار انسٹنس پاکستان میں لیپرڈ ہے, TCS ہے, دے آر ہیونگ اے ہیوج لوڈ آن اٹ, اور کیونکہ اسٹاف بھی اویلیبل نہیں ہے, تو دیر از این گریٹ اپرچونیٹی فار اے نیو کوریئر سروسز, یا ان کے لیے کہ یہ یہاں پہ ایکسپینڈ ہو اور نیو کمپنیز آئیں اور آ کے اس مارکیٹ کو کیپچر کریں, بجائے یہ کہ ہم بیٹھے نہیں چیزوں کو. ہمیں ان اپرچونیٹی سے بینیفٹ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا اور چیزیں ہیں جہاں سے بینیفٹ. تو آئی فیل کہ کوریئر سروسز کی کمپنیز کے لیے بھی ایک بوم ہے فار دا ٹائم بینگ کہ وہ آئیں اور آ کے اس ایپیڈیمک سچویشن میں بینیفٹ لیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, وہ میں پڑھ رہا تھا, میں کہتا ہے کہ جی ایک بندے کی پوسٹ ہی میں پڑھ رہا تھا, کہتے جی ایک دفعہ یہ لاک ڈاؤن کھل جائے, آپ دیکھیے گا اتنے نئے ریسٹورینٹ کھلیں گے, بیکاز لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے بڑے بڑے کھانے تیار کیے, بڑی بڑی ریسیپیز تیار کی. سو دس از اندر ویری گڈ آپشن کہ جی ہوم سے جو فوڈ بنتا ہے اس کے لیے اگین اگر آپ کو کوئی بچپن سے شوق ہے کوئی چیزیں بنانے کا, اور اف یو وانٹ ٹو سیل اٹ آؤٹ, تو دس از اے ویری گڈ ٹائم کہ آپ اپنی ہوم ڈلیوری سروسز شروع کر کے کچھ گھر سے بنا کے کھانا بنا کے بھیجیں, تو اٹ مائٹ کین ورک ویل, اور آپ کو اچھا لوگوں سے رسپانس بھی مل سکتا ہے, اور یو ول ہیو اے لاٹ آف پیپل بائنگ اٹ. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی آپ گھر بیٹھیں گے تو خرچہ کم ہو رہا ہے. بھائی گھر بیٹھ کے خرچہ لوگوں کا زیادہ ہو گیا. کیوں زیادہ ہو گیا؟
اب وہ کھانا جو ایک بندہ دن میں 3 دفعہ کھاتا تھا نا، اب وہ دن میں 4 سے 5 دفعہ کھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. جب بندہ مصروف ہوتا ہے کئی کاموں میں لگا ہوتا ہے تو وہ یاد بھی نہیں ہوتا. جب بندہ بیٹھا ہی گھر پہ ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو ایونچولی ایٹس مور، آپ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے. جب خرچہ بڑھ جاتا ہے اٹ مینس کہ یو ہیو مور چانسز کہ لوگ گھر بیٹھ کے آپ سے آرڈر کریں. سو دیز ور دا تھنگس کہ آئی فیل کہ کرونا ایپیڈیمک میں بجائے پریشان ہونے کے ہمیں اپرچونیٹیز اور رستے نکالنے چاہیے جن کے ساتھ ہم مارکیٹ میں کیپچر کریں، سیلز جنریٹ کریں اور نیو طریقے دیکھیں جہاں سے ہم سیلز لے سکتے ہیں. ایسے ایسے چینلز کھولیں، اسپیشلی آن لائن چینل کھولیں جہاں سے ہم کسٹمرز کو کیپچر کر سکتے ہیں. یہ وہ طریقے تھے جو ہم نے پہلے نہیں سوچے تھے. ہاں دیکھیں، ہر پرابلم کے ساتھ ایک سولوشن بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے بینیفٹ بھی ہوتا ہے. اب جیسے ہینڈ سینیٹائزرز ہیں جن کو جو لوگ پہلے کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے ان کے لیے بڑی اچھی موج ہے. سرجیکل ماسک ہے، بٹ اگین مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں ہونے کے حوالے کہ وہ اتنے زیادہ بننے والے ہیں کہ جناب آپ کی ڈیمانڈ سپلائی میں فرق آ جانے کہ جی وہ ڈیمانڈ اتنی رہ گئی ہے اور سپلائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ اس میں کود پڑا ہے اور ہر بندہ نہیں کیا. بٹ ہمیں دیکھنا چاہیے اپرچونیٹیز کیا ہیں کہ سینیٹائزرس کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہیں. تو اگین بجائے سچویشن میں پریشان ہونے کے اس سے سچویشن کو فائدہ اٹھائیں اور اسے بینیفٹ لینے کا دیکھیں کہ کیا کیا طریقے ہیں، کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں جو انہوں وہ ایک اگر دروازہ بند ہوتا ہے تو کہیں اور دروازے کھل جاتے ہیں. تو ہمیں بجائے اس بند دروازے کے آگے رونے سے بیٹھ کے ان دروازوں کو دیکھنا چاہیے جو نئے دروازے کھلے ہیں ہمارے لیے. سو دس واز سیشن، دس واز آئی فیل کہ جی نیو اپرچونیٹیز تھیں جو مجھے بڑی اچھی محسوس ہوئی. تو آئی وانٹیڈ ٹو شیئر اٹ ود یو. ہوپ یو گائز لائک اٹ. تھینک یو سو مچ.